کی عورتوں میں زلیخا کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ وزیر اعظم مصر کی بیوی اپنے خادم پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، یہ واقعہ بہت شہرت پا گیا۔ اب اس الزام کو واش کرنے کے لیے اور اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ خود وضاحت کرتی، اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اور اس الزام کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک تدبیر اور ایک پروگرام اس کے ذہن میں آیا کہ زلیخا نے مصر کے امراء کی جو ہائی لیول کے جو خاندان تھے ان کی 40 عورتوں کی ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اعلیٰ کھانے پکوائے، ان خاندانوں کے معیار اور لیول کے مطابق اعلیٰ کھانے تیار کروائے، اعلیٰ انتظام کیا، اعلیٰ ماحول پرووائڈ کیا، جس طرح کے شاہی دعوت ہوا کرتی ہے۔ تمام قسم کے کھانے اور ہر طرح کے پھل وغیرہ اس نے ارینج کیے، ان کو بٹھا دیا ان 40 عورتوں کو، اور پھل کاٹنے کے لیے ہر ایک کو ایک تیز چھری ان کے ہاتھ میں دے دی۔ جب سب بیٹھ گئیں، دعوت سج گئی، ان 40 خاندانوں کی عورتیں پرتکلف مقام پر کھانا کھانے لگیں اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ تاکہ اس سے پھل کاٹے۔ بس اسی ٹائم زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو جملہ کہا وہ ہمارے قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہا؟ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، یہ ضمیر ہے۔ زلیخا نے یوسف سے کہا، یوسف ذرا مہربانی کر، تو اپنے مقام سے ذرا نکل کر باہر تو آ، ان کے سامنے گزر جا اور ان کو اپنے حسن کی ایک جھلک دکھا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کنز الایمان اور ضیاء القرآن دونوں میں نے مطالعہ کی۔ اللہ اکبر۔ بس پھر ظاہر ہے اندیشہ بھی تھا کہ اگر انکار کیا تو کوئی اور پریشانی نہ آئے، حکم مان لیا۔ خواتین موجود، مختلف قسم کے کھانے موجود، چھری ہاتھوں میں، بس حضرت یوسف علیہ السلام جب یوں آئے، کیا شان تھی، یہ جملہ لکھا صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے کہ چہرہ یوسف علیہ السلام پر کیا حسن کے انوار تھے۔ فرمایا ایسا حسن تھا جو دنیا کو روشن کرنے والا تھا، جمال عالم فروز، ظاہری حسن، اور آگے لکھتے ہیں چہرہ پر نبوت اور رسالت کے انوار، اور پھر تواضع اور انکسار اور شاہانہ شان و شوکت، اور خواتین کے ظاہری حسن کی طرف بے نیازی کا منظر، یہ تینوں چیزیں خوبیاں بس یوں گزرے تو خواتین نے دیکھا تو حسن یوسف پر اس قدر فریفتہ ہو گئیں، اللہ اکبر، کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہمارے پروردگار نے اس منظر کو قرآن میں اپنے کلام میں بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور
ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مگر اپنے اس خون کی پرواہ نہیں، زبان سے کہہ رہی تھی سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اللہ، معزز برادران، یہ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک۔ اللہ اکبر۔ زلیخا نے کہا یہ وہ حسن کا پیکر ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خود ہی جناب یوسف علیہ السلام کے حسن پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، ہاتھ کٹ گئے۔ انتہا کی کمال کی یہ بات میں جو اب اس کے بعد بتانے لگا ہوں، یہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور ان کے مقابلہ میں جناب یوسف علیہ السلام کے مقابلہ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ مولانا جامی سے پوچھیں، وہ فرما گئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اے میرے محبوب یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے یوسف کا حسن بھی عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی عطا فرمائے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے بھی عطا فرمائے، جتنے جتنے کمالات اور خوبیاں جو عظمتیں سارے انبیاء میں موجود تھیں، اللہ نے وہ ساری آپ اکیلے کو عطا فرمائی۔ یہ ان کا قول تھا، اور اس کو محبت رسول کے شہنشاہ امام احمد رضا کا ایک شعر ہی کافی ہے۔ اللہ، 1000 کتابیں لکھنے والے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کتب و رسائل کی تعداد 1000، ترجمہ کنز الایمان، اور 33-34 جلدوں میں فتاویٰ رضویہ العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ، انہوں نے ساری حدیثوں پہ نظر ڈالی، پھر جناب محمد رسول اللہ اور جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کا تقابل ایک شعر میں کر گئے۔ فرمائے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، بس اس کو سمجھیں گے اگلا شعر سمجھ آ جائے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا، مصر کی عورتیں تھیں، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، وہ مصر ہے، یوسف سامنے ہے، عورتیں ہیں، انگلیاں کاٹی نہیں، کٹ گئیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تیرے نام پہ عورتیں نہیں، انگلیاں نہیں، تجھے دیکھ کر نہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب تیرے نام کی بات آتی ہے عرب کے مرد اپنے سر کٹا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا حسن ہے۔ معزز برادران، بس وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو سمجھانے لگیں کہ زلیخا کی بات مان لو، وہی بات جو وہ کہہ رہی ہے، ورنہ یہ نقصان یہ نقصان تجھے ہوگا۔ بس پیغمبرانہ شان کو ہم نے نہیں سمجھا ابھی تک، پیغمبر کی عظمت، کردار اور اخلاق کو کاش ہم سمجھ لیں۔ اللہ،
یوسف علیہ السلام نے اس ماحول کو دیکھا کہ یہ ساری مجھے برائی کی طرف دعوت دینے کے لیے اکٹھی ہو گئیں، بس پھر وہاں پیارے یوسف کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اور جو دعا مانگی قرآن نے اس کو ذکر کر دیا۔ رب السجن، سجن قید کو کہتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن۔ یا اللہ، جو برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں مجھے اس سے محفوظ فرما، اس کے مقابلے میں مجھے قید زیادہ محبوب ہے، مجھے قید عطا فرما۔ مانگی قید میں جانا، مانگا اللہ، فاستجاب له ربه فصرفه عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، یوسف علیہ السلام کی۔ معزز برادران، فرمایا اللہ پاک سب کی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فاستجاب له ربہ، ان کے رب نے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا۔ معزز برادران، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی مشیت یہی تھی کہ اپنے پیغمبر کو قید میں لے جائے اور قیامت تک تمام اہل ایمان کو ایک نمونہ نظر آئے کہ دین کی کیا عزت ہے، شان ہے۔ چنانچہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، زلیخا کی جب یہ شاہی ضیافت ہوئی، پھر اس کے بعد پہلے اکیلی زلیخا تھی، پھر حسن یوسف کے چرچے گھر گھر ہونے لگے۔ چنانچہ زلیخا نے اپنے شوہر کتفیر مصری وزیر اعظم مصر سے کہا کہ یہ کنعانی غلام نے مجھے بڑا رسوا کر دیا ہے، اسے قید کر دو۔ وہ وزیر اعظم جانتا تھا، اس نے وزیر اعظم یہ جانتے ہوئے کہ یوسف بے گناہ ہے، سارا قصور اس کی بیوی کا ہے، مگر اپنی خائن اور مجرم بیوی کی پاسداری کے لیے بے گناہ اور معصوم یوسف علیہ السلام کو اس نے جیل بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں جب تشریف لے گئے تو قید میں آپ نے کافی عرصہ گزارا۔ یہ اگلے جمعے بتائیں گے آپ کو کہ قید سے باہر کیسے آئے، یہ اگلے جمعے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تشریف لے گئے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا، نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ایسی والے ماحول میں ہم سجدہ کر لیتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے کربلا کے تپتے صحرا پر امام حسین نے جو سجدہ کیا وہ بڑی بات تھی۔ مشکل حالات میں دین کو بلند رکھا، مشکل حالات دین پر چلنا۔ مصر میں شاہی محلات تھے، یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، مگر یہ میں نے پہلی بار پڑھا، قید میں جا کر دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اخلاق ہیں، یہ کردار ہے، یہ تربیت ہے۔ یہ مقصد میں تو کوئی بڑا تو نہیں، طالب علم ہے ہم لوگ، دن کو روزہ، رات کو عبادت، اور پھر عبادت میں اپنے رب کے آگے کمال کی عاجزی اور انکساری
حضرت تمام مفسرین نے لکھا۔ معزز برادران، آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر غمزدہ کی دلداری کرتے، ہر مریض کی عیادت فرماتے، کوئی قیدی زخمی ہوتا اس کی مرہم پٹی کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات بھر عبادت فرماتے، جب کسی قیدی پر تنگی اور پریشانی آتی اس کے لیے آسانی کا راستہ نکالتے۔ ہم تو نچوڑتے ہیں نا کہ بڑی مشکل نال دا کیس میرے ہاتھ ہی چایا ہے، اینو بہاولپور بھیجو۔ ہم لوگوں کو رگڑتے ہیں، نہیں، نبی آسانیاں بانٹتے ہیں، پیغمبر آسانیاں بانٹتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیے آسانی کا راستہ نکالتے۔ آپ نے قید میں 2 قیدی آئے، میں ابھی بتاتا ہوں، آپ نے ان کے سامنے تبلیغ دین فرمائی، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے جو خطبہ قید میں ان قیدیوں کو دیا اور تبلیغ دین فرمائی، وہ سورہ یوسف کی مبارک آیات ہیں۔ میں نے ان کے فکرے گنے جملے، تو آپ کے اس قرآنی خطبہ جو جیل میں قیدیوں کو آپ نے دیا، قرآن مجید کے 12 جملے ہیں، اور جیل میں رہ کر یوسف علیہ السلام نے تبلیغ دین کا فرض ادا کیا، تاکہ قیامت تک یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بن جائے۔ معزز برادران، اب اسی جیل میں 2 قیدی آئے، وداخلہ، یہ بھی قرآن شریف، وداخلہ معہ السجن فتیان، تثنیہ ہے، 2 نوجوان جیل میں قید کاٹ رہے تھے۔ ان کی جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں اتفاق سے اسی دور میں شاہ مصر اپنے 2 ملازموں سے ناراض ہو گیا اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ وہ 2 کون تھے؟ ان میں سے ایک بادشاہ کے کچن کا ناظم تھا، اور دوسرا اس کی محفل عیش و عشرت کا نگران اعلیٰ تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ بھی قید میں تھے، وہ اپنی قید کاٹ رہے تھے۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیغمبر کا علم کتنا پرفیکٹ، کتنا سچا، کتنا قطعی اور حتمی اور سچا ہوتا ہے۔ اس پہ ذرا، یہ یوسف کے علم کی شان ہے، اور پھر میرے نبی کے علم کی شان یا اور ہے۔ اللہ، ظاہر ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر محبوب کو بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ۔ یہی یوسف علیہ السلام شب معراج میرے نبی کریم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے مسجد اقصیٰ میں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی اللہ کے حبیب نے جب امامت فرمائی، اس میں جناب یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ 2 قیدی آئے جی، اب سنیے۔ ایک رات ان دونوں نے خواب دیکھا، وہ بڑے پریشان ہو گئے، جیل میں انہوں نے خواب دیکھا۔ اللہ، بڑے پریشان تھے کہ اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں، چنانچہ وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب میں پہلے دونوں کا خواب بتاؤں گا، پھر ان کی تعبیر جو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی۔ پہلے خواب سن لیں، پھر تعبیر سن لیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہ ان کے خواب کو بھی اللہ نے قرآن میں آیتیں بنا دی۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ 2 نوجوان داخل ہوئے قید خانہ میں آپ کے پاس۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی یہ کنز الایمان،
یعنی باغ میں موجود ہوں اور وہاں انگور کے درخت کے 3 خوشے پکے ہوئے لگے ہوئے ہیں، میں شاہی پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں کا، انگور کے خوشوں کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ یہ پہلے کا خواب تھا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ یہ خواب تھی جناب یوسف علیہ السلام نے جو ان کو تعبیر دی۔ یاد کر کے سمجھ کر جائیں، قرآن شریف سمجھنا ہے میرا مقصد۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یا صاحب السجن، اے قید خانہ کے میرے 2 ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک یعنی پہلا اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہوگا، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا۔ یہ ایک کی تعبیر تھی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور یہ دوسرا ہے اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کا گوشت کھائیں گے۔ جی یہاں کون سی یونیورسٹی کام کر رہی تھی؟ یہ کون سی ایجوکیشن کی پاور تھی؟ کون سی ڈگری تھی؟ کوئی سی ایس ایس کیا تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں بتا سکتے۔ یعنی خواب بھی قرآن میں، خواب کی تعبیر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ اگلی بات سنیں۔ اب میں آپ کو پیغمبر کے علم کی سچائی کی اہمیت، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے جب یہ تعبیر سنی کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ خواب تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا تھا، ہم نے خواب کچھ نہیں دیکھا تھا، بس ہم تو ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہر طرح کے ذہن ہوتے ہیں نا جی، چکر باز، 2 نمبریاں۔ یہ تفسیر کنز الایمان میں آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ اٹل فیصلہ ہے، جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم نے دیکھا ہو یا نہ، جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی کی تعلیم تو تھی نہیں، یہ وہ قدرت کا علم ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہی ہوا، ایک پھانسی پہ لٹکا، ایک اپنے عہدے پہ بحال ہوا۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کے اس قید کی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ جو بحال ہوا وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، جس کو پھانسی ہوئی وہ پھانسی پہ لٹک گیا۔ معزز برادران، یہ جناب یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کا تذکرہ مختصر، اگلے جمعے پھر اسی کو ہم نے کنٹینیو کرنا اس واقعہ۔ اب میں نبی کریم علیہ السلام کی کچھ ارشادات آپ تک لانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کا تذکرہ ہے، جبکہ نبی علیہ السلام چونکہ سارے نبیوں کے امام ہیں، تو چونکہ عہدہ بڑا ہو تو آزمائش بھی، جب منصب اونچا ہوتا ہے تو امتحان بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک سن لیں جو مسند احمد میں حدیث شریف 2209، یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام کو راہ حق میں تبلیغ دین کے حوالے سے حضور کو بہت زیادہ تکلیفیں، بہت زیادہ پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ ارشاد نبوی علیہ السلام ہے ما اوذی نبی
مثل ما اوذیتُ، راہ حق میں 1.25 انبیاء میں سے کسی نبی کو اس قدر تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی تکالیف مجھے دی گئیں۔ یہ حضور کا ارشاد۔ اب سیرت پاک کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کی 63 برس کی زندگی کو آپ جب پڑھیں گے تو 13 سال 40 سال میں اعلان نبوت ہے، 13 سال مکی زندگی ہے، یعنی 53 برس مکہ میں اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں۔ معزز برادران، اگر آپ ان 63 برس پر نظر ڈالیں تو مکی زندگی کے اعلان نبوت کے 13 برس بعد سفر طائف کو دیکھیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، صحابہ کرام کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ پر قریش کے مظالم کا چیپٹر جب پڑھیں گے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر امیہ بن خلف کے مظالم، اور ابو جہل کا کعبہ کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کرنا۔ سب سے پہلی اسلام کی شہید خاتون صحابی رسول حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ معزز برادران، اور مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 27 غزوات اور جنگوں میں خود شامل ہونا، جب ان کو دیکھتے ہیں تو سابقہ حدیث کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دین اسلام کے حوالے سے بہت مشکلات سے گزارا گیا۔ اب دوسری حدیث شریف سن لیں۔ یہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوئی ویسے ہوگی، صحیح مسلم حدیث شریف 2956، یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے تا قیامت کافروں کا اور مسلم کا فرق بتا دیا۔ قیامت تک ہر مسلمان کی زندگی اور ہر کافر کی زندگی کا جو فرق ہے، ان کی سوچ کا، ان کے کردار کا، ان کے عمل کا، کہ وہ کیسے زندگی کافر گزارتا ہے اور مومن کیسے زندگی گزارتا ہے، ایک ہی جملہ میرے آقا نے بتا کر تا قیامت ہماری راہیں متعین کر دیں۔ کافر کا یہ راستہ ہے، مومن کا یہ راستہ۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ، اور جبکہ کافر کے لیے یہ دنیا کی زندگی جنت ہے۔ اس کا معنی ہے کافر ہر طرح سے آزاد ہے، بندہ مومن اور مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ معزز برادران، چنانچہ جب سے دنیا بنی، اہل کفر اور ان کے حواری اہل حق کو ہمیشہ ظلم کا نشانہ بناتے آئے، اور اہل حق اور اہل اقتدار کا مقابلہ جاری رہا ہے اور رہے گا۔ معزز برادران، حضور کے دور کو دیکھ لیں، دور صحابہ سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اہل اقتدار اپنے برے مقاصد کی تکمیل کے لیے علماء دین پر ظلم کے پہاڑ توڑتے چلے آئے، اور علماء ہیں کون؟ اور جو کہتے ہیں جی مولوی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نا جی، یہ میرے نبی کریم کو معلوم ہے، جس نبی کے دین کا کام علماء کرتے ہیں۔ یا اللہ کو معلوم ہے، وہ قرآن میں سناتا ہوں، یا میرے نبی کریم کو معلوم ہے رسول اللہ کے دین کے عالم کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید 24واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، اور وہ مسلمان ہے،
سب سے بہترین قول اسی کا ہی ہے جو میرا دین پھیلا رہا ہے. ایک اور مشکات شریف کتاب العلم میں عالم دین کی شان یہ ہے. معزز برادران، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کو جب میں نے پڑھا، آپ تو احترام کریں نہ کریں مولوی صاحب کو، آپ کو کون پوچھتا ہے، آپ مجھے پیسے نہ دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک علماء کے دلوں کو بے نیاز کر دیتا ہے. قطعاً نہیں لالچ نہ ضرورت، اللہ سبب بناتا ہے اور دلوں کو بے نیاز کرتا ہے. قدرت نے ان کے لیے بڑی بہترین زندگی رکھی ہوتی ہے جو سچے علماء حق. معزز برادران، جب اس حدیث کو پڑھا تو اہل اقتدار ان علماء پر ظلم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان بھی ان کا احترام کرتے ہیں. زمین و آسمان عالم دین کا احترام کرتے ہیں. آپ نہ کریں، آپ کو کیا، کسی کو کیا. اب حدیث سن لیں میرے نبی پاک. آپ ہمیں کہتے ہیں دعا منگو، جنازے ایک وقت بھی تو کل خانی میں ہمیں کہتے ہیں نا. تو سوال یہ تھا کہ ہمارے لیے کون دعا. حضور نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کتاب علم میں ہے، حضور نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء. مشکات کتاب العلم. آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی. ایک دوسری حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عالم دین کی برتری فضیلت خالی عبادت گزار پر ایسی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. یہ عالم دین کی شان. تو حکومتیں انہی علماء پر ظلم کرتی ہیں. آئین اب میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی جائزہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کس نے کس پر کیا ظلم کیا. بغداد کی سرزمین پر وہ خاندان جس نے کم و بیش 4 صدیاں اس عالم اسلام پہ حکمرانی کی، وہ عباسی خاندان ہے. بغداد کی سرزمین پر یہ دوسرا خلیفہ ہے. ابو العباس صفح کے بعد یہ دوسرا خلیفہ. ابو جعفر منصور نے بغداد کی سرزمین پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بغداد کے قید خانہ میں قید کیا اور آپ کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے. امام ابو حنیفہ کو آپ نہیں جانتے. ابو حنیفہ کا مقام پوچھنا ہو تو کشف المحجوب میں داتا صاحب سے پوچھو. تسی تو آئے نو جمعہ پڑھن تے مک گیا تے چلیے ٹوپی اتاری. ہم تو آئے نا جی بس آئے تے گئے. یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملار. ان سے پوچھو ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے. جس طرح آپ اس امام کی اقتدا کر کے جمعہ ادا کرتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں. وہ ان کے امام ہیں ابو حنیفہ. تو ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو بغداد کے قید خانہ میں قید کیا اور آپ کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے. اور اسی حالت قید میں، سجدہ کی حالت میں امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا. اور آئیے اب امام احمد بن حنبل. میں نے ابھی اس کتاب کی زیارت نہیں کی. مسند امام احمد، دوست بتا رہے تھے کہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب یعنی ضخامت کے لحاظ سے مسند امام احمد ہے. معزز برادران، یہ امام احمد بن حنبل نے یہ کتاب لکھی. یہ پہلے امام ابو حنیفہ، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل ہیں 3 صدی ہجری میں. امام احمد بن حنبل جنہوں نے حدیث شریف کی
اہم ترین کتاب مسند احمد مرتب فرمائی، اور آج پوری مسلم امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا معتصم باللہ نے آپ سے مناظرہ کیا اور خلق قرآن پر، یعنی قرآن مخلوق، اس موضوع پر اس نے شکست کھائی۔ تو پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارو۔ ایک جلاد کوڑے مار مار تھک جاتا اور دوسرا کوڑے مارتا، جبکہ اس وقت امام احمد بن حنبل کی عمر 56 سال تھی۔ مگر آپ یہ سزائیں برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت سے ڈٹے رہے۔ میں نے تذکرۃ المحدثین میں پڑھا کہ ایک عالم دین نے سرکار کو خواب میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تمہیں وہ بتائیں گے۔ جناب موسیٰ کلیم آئے، اس بزرگ نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ فرمایا امام احمد بن حنبل کو دونوں حالتوں میں اللہ نے آزمایا تھا، عیش و عشرت میں بھی آزمایا اور ان کو سختی میں بھی آزمایا، وہ دونوں حالتوں میں ثابت قدم رہے، تو اس لیے ان کو صدیقین کے ساتھ رکھا گیا ہے، وہ صدیقین کے ساتھ قائم ہیں۔ او معزز برادران، اور یہی وجہ ہے یہ اہل اقتدار نے اسی طرح اہل حق پر ظلم کیا۔ یہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ الازہری بھیرا شریف والے، انہوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں۔ آپ نے تفسیر ضیاء القرآن 5 جلدوں میں 20 سال کے عرصہ میں تحریر فرمائی۔ پاکستان کی حکومت نے انہیں قید بامشقت کی سزا سنائی، اور آپ نے نیو سینٹرل جیل سرگودا اور ڈسٹرکٹ جیل سرگودا میں قرآن مجید کی جو 5ویں جلد ہے تفسیر ضیاء القرآن، وہ جیل میں تحریر فرمائی۔ یہ تو قیامت والا دن آئے گا، یہ سب اٹھیں گے، پھر ان کی شان دنیا دیکھے گی۔ اور اسی طرح امام حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو قلعہ گوالیار میں قید کیا گیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ اور آپ نے 13 اکتوبر 2025 کو مرید کے کسانیہ بھی دیکھا کہ ایک طرف اذانیں دینے والے تھے اور دوسری طرف گولیاں چلانے والے تھے، تو بس وہ اپنی نوکریاں پکی کر رہے تھے کہ ہماری نوکریاں بچ جائیں، اور جو عاشق تھے وہ رسول اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے تھے۔ معزز برادران، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق، نیکی اور بدی کے درجے ہیں، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق یا ثواب یا عذاب۔ آخری حدیث پاک درود شریف کے بارے میں یہ آپ سن لیں، یہ ہر جمعے ہم پڑھا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کمال کی بات درود پاک کی فضیلت ہے، دی چاہتا ہے بندہ درود پاک ہمیشہ پڑھتا رہے۔ نبی کریم کی حدیث پاک ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ، سنیں، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار فاسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ میرا امتی نفاق سے بھی پاک ہے، دوزخ سے بھی پاک ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام دن رات نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے، تاکہ حضور پاک کی کوئی ضرورت ہو تو ہم خدمت بجا لائیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے، میں بھی حضور کے پیچھے ہو لیا، نبی پاک کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں حضور پاک نے نماز پڑھی اور سر اپنا سجدے میں رکھا اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر،
میں رونے لگ گیا۔ کیوں رونے لگ گیا؟ مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی روح مبارک قبض کر لی ہے۔ پھر فرافا راسہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا مالا کا تجھے کیا ہوا؟ فقلت یا رسول اللہ اطلت السجودہ، یا رسول اللہ اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ قلت قبض اللہ روح رسولہ، میں یہ سمجھا کہ آپ کی روح مبارک اللہ پاک نے قبض کر لی۔ لا اراہ ابداً، میں اپنے محبوب کو نبی پاک کو نہیں دیکھوں گا۔ تو قالا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنا لمبا سجدہ میں نے کیوں کیا؟ فرمایا سجدت شکراً لربی، میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے مجھے انعام عطا فرمایا امت فی امتی، میری امت کے بارے میں، کہ من صلی علیہ صلاۃ من امتی کتب اللہ لہ 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات، کہ میرے رب کریم نے اتنا مجھ پر انعام کیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔